سرٹیفکیٹس ریسنٹ فریش وہ مانگے، اور ان 4 ہفتوں میں اور 5 ہفتوں میں، کیونکہ بیل تھوڑی انہوں نے لیٹ اپلائی کی تھی، لنڈن میں کیا علاج معالجہ ہوا اس کی بھی تفصیل مانگی۔ جو تفصیل ان کی طرف سے فراہم کی گئی وہ میڈیکل بورڈ نے ناکافی سمجھی۔ آپ خود جانتے ہیں وہاں تو مطلب علاج تو دور کی بات ہے، ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا۔ اس کے اوپر میڈیکل بورڈ نے ریکمینڈ نہیں کیا کہ ان کی میڈیکل گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر کوئی، کیونکہ انہوں نے تو صرف میڈیکل کی حد تک طے کرنا تھا، تو انہوں نے پنجاب حکومت کو اپنی سبمیشنز دے دی کہ میڈیکل گراؤنڈز نہیں ہیں ان کے فردر ایکسٹینشن کی۔ اس کے بعد 3 ہیئرنگز ہوئی جس میں ان کے وکلاء، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان وایا اسکائپ وہ بھی پیش ہوئے، ان کے وکیل بھی آئے، ان کے پارٹی کے لوگ بھی آئے۔ 19، 20 اور 21 فروری 2020 کو ان 3 ہیئرنگز کرنے کے بعد، ان کی تمام سبمیشنز کے بعد، ان کے تمام جتنے بھی ان کو مواقع دیے گئے کہ کوئی میڈیکل ثبوت، ایویڈنس علاج کا یا کوئی ڈائگنوسس کہ آگے ان کا کیا علاج ہونا ہے وہ مہیا کریں تاکہ ایک جوڈیشس فیصلہ کیا جا سکے۔ جس کے بعد 27 فروری 2020 کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر پاس کیا گیا، ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ یہ کوئی یہاں بھی چیز بڑی واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کسی سیاسی عہدیدار نے پاس نہیں کیا، جو ایک کمیٹی بنائی گئی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اس کی سربراہی کر رہے تھے، ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا جو کہ سیکشن آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریٹن صورت میں دیا گیا۔ یہ تھا 27 فروری 2020 کو، جس کے تحت پورے اس کے گراؤنڈز بتائے گئے اور کہا گیا کہ آپ کا کیس ریجیکٹ کیا جاتا ہے ایکسٹینشن آف بیل کے لیے، آپ اس وقت سزا یافتہ ملزم ہیں، آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو حوالہ کریں جیل اتھارٹیز کے جہاں پہ آپ اپنا ریمیننگ سینٹنس سرو کر سکیں۔ میں اس فیصلے کی کاپیاں بھی لایا ہوں، یہ میں ابھی آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 دن پہلے یہ پلی لی کہ ہمیں پنجاب حکومت کا فیصلہ نہیں ملا، تو آپ تو اس ہیئرنگ میں شامل رہے تو وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نہیں مانا، لیکن میں آج یہ فیصلہ ہی لاہور لے آیا ہوں خود تاکہ آپ لوگ ان لوگوں کو یہ فیصلہ پہنچا سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو پریس کانفرنس کرے گا تو ان کو یہ فیصلہ دے دیجیے گا کہ آرڈر ہے۔ ویسے ان کو یہ ترسیل بھی کیا گیا تھا کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے آخری پیج کے اوپر یہ کاپی کیا گیا ہے خواجہ حارث صاحب کو، جو کہ کونسل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے 3 اداروں کو بھی لکھا فار انفارمیشن، جو کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے، ڈی جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اسلام آباد ہیں، اور انسپیکٹر جنرل آف پرزنس پنجاب ہیں۔ تو جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو یہ لکھا گیا، ان کی طرف سے پھر یہ کنوے کیا گیا منسٹری آف فارن آفس کو کہ یہ فیصلے کی کاپی اور ایک لیٹر لکھ دیا جائے برطانوی حکومت کو جہاں پہ یہ مقیم ہیں۔ برطانوی حکومت کو وہ چٹھی 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی۔ اس کی کاپیز میں آپ کو نہیں دے سکوں گا، یہ چونکہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہے، لیکن یہ کاپی ہے میرے پاس۔ یہ 2 مارچ 2020 کو لکھی گئی برطانوی حکومت کو پاکستانی حکومت کی جانب سے، ہمارے ہائی کمشنر لنڈن میں ان کی طرف سے لکھی گئی، جس کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے ساتھ اس کے لگا کے برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا، جس کے مطابق یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے، تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے، اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، یہ پینڈنگ ٹرائل نہیں ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، تو اس لیے آپ ان کو وہاں سے واپس بھجوا دیجیے۔ اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ اس میں ہے 18 اگست کو 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اس کی ہیئرنگ تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہی بات کی جو میں بھی آپ سے ساری بات کر چکا ہوں۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے، تو آپ کی بیل تو ختم ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، آپ کے پاس بیل نہیں ہے، آپ کو واپس آنا ہوگا۔ تو یہ اس وقت ان کا سٹیٹس ہے۔ وفاقی حکومت نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر فردر ہم کمیونیکیشن کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نیب سے بھی
کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کیس نیب کا ہے، نیب اب اس کے اوپر کیونکہ خود آنے کے تو ہیں نہیں، اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کریں. یہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی تاکہ ان کی واپسی ہو سکے، کیونکہ پاکستان میں یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا کہ باقی سزا یافتہ ملزم تو 2-3 دن کے زیادہ پیرول، اور وہ بھی بڑے ریئر کیسز میں. پیرول کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو پیرول مل سکتا ہے. وہی ایک سزا یافتہ مجرم کے لیے جیل سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ بڑی محدود مدت کے لیے ہوتا ہے اور وہ پیرول ختم ہونے کے بعد اس کو واپس آنا پڑتا ہے. جبکہ یہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم جو کہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف بھی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے، اور 2 کیسوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی، اس کا وہ مجرم لنڈن کی سڑکوں کے اوپر بڑے مزے سے گھوم پھر رہا ہے، لائف انجوائے کر رہا ہے، جو کہ یہاں سے شدید بیماری کی حالت میں گیا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی قسم کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا مذاق ہے، اس کے منہ پہ تماچا ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اور ان کے جو ضمانتی تھے شہباز شریف صاحب ان سے بھی دریافت کیا جائے گا. ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈرٹیکنگز دی تھی کورٹ کے اندر اس کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے اور اس کے اوپر ان سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پرسنل گارنٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اب ان کو واپس لانا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے، بڑے ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، تو ابھی اس ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ جو تصاویر نظر آ رہی ہیں اور ان کے بچے ہی شاید خود ریلیز کر رہے ہیں اس میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے ان کی. تو اتنی اچھی صحت کے ساتھ باقی کی سزا تو بہت ہنستے کھیلتے وہ کاٹ سکتے ہیں. یہ تو ان کی نواز شریف صاحب کو لے کے ہے. دوسرا جو اہم چیز تھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے NRO++ کی بات. اب جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں NRO++ کا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فیٹف کی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کی گرے لسٹ میں ہے، اور جس وقت 18 اگست 2018 کو ہم حکومت میں آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہے تھے. آپ اگر بلیک لسٹ یہ ملک ہو جاتا ہے تو آپ عالمی طور پہ جو مالیاتی چیزیں ہیں، فائنینشیل چیزیں ہیں، اس میں پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں. نہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی ملک کے ساتھ آپ ایکسپورٹ امپورٹ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ وہ والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے عراق کی جنگ کے بعد ایران کے حالات تھے، عراق کے حالات تھے، کہ آپ میڈیسن تک باہر سے نہیں منگوا سکیں گے. اتنے برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹنگ. ہماری حکومت نے آتے ساتھ اس ایشو کو بڑا سیریسلی ٹیکل کیا اور ایک بڑی ایکٹیو انگیجمنٹ اس کے فورمز کے اوپر، جس میں APG ہے ایک فورم جس کے اوپر آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، فیٹف کے اندر انگیجمنٹ ہوتی ہے، لسٹ آف تھنگز دی جاتی ہیں ان ممالک کو جو گرے لسٹنگ میں چلے جاتے ہیں اپنے نظام کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے اوپر کام شروع کیا. باقاعدہ ایک عہدہ ایک سول سرونٹ کو DG فیٹف کے نام سے دیا گیا. اس DG فیٹف کے ساتھ جتنے الائیڈ ڈپارٹمنٹس جن کا کنسرن ہے، چاہے اس میں CTD ہے، FIA ہے، نیب ہے، FMU ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، منسٹریز ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں اکراس پاکستان، اس میں سندھ بھی شامل ہے، پنجاب، KP، بلوچستان، سب کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ پورا ایک فورم بنایا گیا تاکہ جو فیٹف سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکے. نہ صرف کہ وہ بلیک لسٹ میں نہ جائے، واپسی پہ وہ وائٹ پہ آ جائے. اس سلسلے کی پوری ایک کوشش کی گئی اور اس کو اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور اس سٹیجز کے اوپر سراہا گیا. اس میں ہمیں بہت زیادہ کریکٹیو میئرز لینے کے لیے کہا گیا، ہمیں اس میں لیجسلیٹو ریفارمز کے لیے کہا گیا، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے کہا گیا، کیس ورک کرنے کے لیے کہا گیا. وہ تمام چیزیں سٹیپ وائز پوری کی گئی. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم گرے لسٹ میں گئے کیسے؟ گرے لسٹ میں ہم اس لیے گئے کہ فیٹف کے فورم نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ کو لے کے یہاں پہ بہتر نظام نہیں ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ملک کا نظام
مستحال نہیں ہے، وہ کسی طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا جب اس ملک کے حکمران خاندان خود ان چیزوں میں ملوث ہوں؟ مجھے یہ چیز کوالیفائی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹس کیسز میں کون سا حکمران خاندان ملوث تھا، جہاں پہ فالودے والے کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھول رہے ہیں، اربوں روپے کا اس کے اندر لین دین ہو رہا ہے۔ یہ کیسز کسی سیاسی جماعت پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت نے نہیں پکڑے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری بھی حکومت آنے سے پہلے ایک جے آئی ٹی بنائی، ہائی لیول جے آئی ٹی بنائی۔ اس ہائی لیول جے آئی ٹی نے یہ تمام کیسز انرتھ کیے، فیک اکاؤنٹس کے کیسز۔ اس کے بعد ریسنٹ ٹائم میں اس شہر کے ایک حاکم ہوا کرتے تھے جو خادم کہتے تھے، ان کا ٹی ٹی منی لانڈرنگ کیس جو بھی کچھ دن پہلے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فائل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، 12 کروڑ کی آبادی کے صوبے کا سربراہ اگر خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہو تو پاکستان کیوں کر گرے لسٹ میں نہ جائے؟ اور جب ہسٹری میں آپ جا کے دیکھیے تو حدیبیہ پیپر مل کا کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ چودھری شوگر مل کا کیس کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ اس سے پہلے چلے جائیں ایس جی ایس کوٹیکنا کے کیسز کیا ہیں؟ یہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اسٹیٹ بینک سو رہا تھا؟ کیا ایس سی سی پی سو رہا تھا؟ یہ جو واچ ڈاگز ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ نہ ہو، وہ بالکل غیر فعال کر دیے گئے تھے۔ انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا۔ اس چیز کو عالمی سطح پہ نوٹ کیا گیا، اور اس عالمی سطح پہ نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کریکٹیو میئرز کریں، اور وہ کریکٹیو میئرز ہماری حکومت نے آگے کرنے شروع کیے، جس کے اوپر ہماری گریڈنگ بہتر ہونی شروع ہو گئی۔ اب ایک سٹیپ اس میں جو باقی ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے آپ نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی، اداروں کو آزاد کیا۔ وہی ایف آئی اے جو پہلے بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ جے آئی ٹی کا حصہ بنی تو اس نے نہ صرف فیک اکاؤنٹس کے کیسز بلکہ دیگر کیسز بھی انرتھ کیے۔ وہ کیسز سپریم کورٹ میں گئے، ان کے اوپر اب پروسیکیوشن ہو رہی ہے، کیسز فائل ہو رہے ہیں۔ بینکنگ کے نظام میں بڑی اس طرح سے تبدیلی لائی گئی، آپ کے فنگر پرنٹنگز کو لایا گیا تاکہ فیک اکاؤنٹس، یہ تمام وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں۔ جب آپ نے اداروں کو آزاد کیا تو انہی اداروں نے پرفارم کرنا شروع کیا، ہم کوئی باہر سے بندے نہیں لے کے آئے۔ اب اس میں ایک سٹیپ جو بڑا اہم سٹیپ ہے وہ ہے لیجسلیٹو ریفارم کا۔ فیٹف نے ہمیں ایک نمبر آف لاز ہمارے ملک کے دیے کہ ان کے اندر آپ کو کریکٹیو چیزیں کرنی ہیں اور ان کو اور زیادہ سٹریم لائن کرنا ہے، سخت کرنا ہے، جہاں پہ یہ چیزیں ممکن نہ ہو سکیں جیسی ماضی میں ہوتی رہی، جس کے اندر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر ٹیررسٹ فائنینسنگ کو لے کے ہمارے ہاں امینڈمنٹس ہیں۔ اس کے اندر ہمارے مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر بینیفیشل اونرز کو جو چھپانے کا پہلے ایک قسم کا الاؤنس تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ ان تمام قوانین کو ہم نے چینج کیا، اور اب پہلے ہم اس کو آرڈیننسز کی صورت میں لے کے آئے تھے، اب ہمیں اس کو ایکٹ کی صورت میں پاس کرانا تھا۔ اس سلسلے میں کیونکہ ہماری اکثریت پارلیمان میں نہیں ہے، سینٹ میں ہمیں اپوزیشن کا تعاون درکار ہے، اس کے لیے ان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوئی۔ اس انگیجمنٹ کے اوپر ہم کافی حد تک کچھ بلز کو پاس بھی کروا سکے ہیں، لیکن اس وقت جو چیز پھنسی ہوئی ہے جہاں پہ این آر او پلس پلس کی بات آتی ہے، وہ سیم ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم فیٹف کے اندر گرے لسٹ میں ہیں، اور وہ ایشو ہے منی لانڈرنگ کا۔ اب منی لانڈرنگ کا ایشو کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا جو ایشو ہے وہ ایک طرف پوری دنیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی منی لانڈرنگ کو اسی پیرائے میں دیکھتی ہے جس طرح سے پوری دنیا دیکھتی ہے کہ منی لانڈرنگ از مدر آف آل کرائمز۔ منی لانڈرنگ چاہے آپ فائنینشیل کسی چیز کے لیے کریں یا ٹیررزم کے لیے کریں یا کسی بھی قانون کے لیے کریں، کسی بھی جرم کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے اور اس پیسے کے آگے پیچھے کرنا ہے، منی لانڈرنگ ہے۔ تو منی لانڈرنگ آپ کے نظام کے اندر برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے، یہ پوری دنیا کا اس کے اوپر ایک اتفاق ہے۔ 9/11 کے بعد بڑا سٹریم لائن کیا گیا اس سسٹم کو، ہم بھی اس کے ساتھ مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ایک سیریس آفینس ہے اور اس کو سیریسلی ہینڈل کیا جانا چاہیے، اور اپنے نظام کے اندر کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے جہاں سے ہو سکیں۔ لیکن اپوزیشن کا انفارچونیٹلی اس کے بارے میں خیال کچھ اور ہے، اور یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے ہمارا اپوزیشن کے ساتھ۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کوئی بڑا آفینس نہیں ہے، یہ کوئی سیریس آفینس نہیں ہے، یہ ایسے کوئی ٹیکسٹ بکس کی بات ہے۔ ہم ان سے بارہا عرض کر چکے ہیں، آپ کو کنسیپچول کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ منی لانڈرنگ ایک انتہائی سیریس آفینس ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کیسے بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک سیریس آفینس ہے، اس کو سیریسلی ٹیکل کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پہ منی لانڈرنگ کو ایک سیریس آفینس سمجھتی ہے۔ اس میں اور یہ جو پورے بلز کو پاس کرانے کی کوشش ہے یونینیمٹی سے، یہ ایک نیشنل کاز ہے، یہ اس ملک کے لیے۔ آج ہماری حکومت ہے، کل دوسری کسی پارٹی کی ہوگی، کل کوئی اور ہوگا، لیکن جو پاکستان کا اسٹیچر اقوام عالم میں ہے وہ وہی ہوگا جو ہمارے اداروں کا، ہمارے قوانین کا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے بڑا اس وقت باٹل نیک ہے وہ یہی ہے، کلیش آف آئیڈیالوجی کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے، اور یہ ہم نہیں چاہتے، فیٹف نے ہمیں لسٹ دی ہیں کہ آپ قوانین کے اندر یہ تبدیلی کریں۔ اب فیٹف کی لسٹ کے اوپر اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ کو آپ سیریس آفینس نہ گنیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے منشور سے ہٹنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ پورا مقصد اس ایکسرسائز کا فیٹف کے ساتھ یہی ہے کہ اس کو ایک سیریس آفینس تصور کیا جائے۔ اس کی پروسیکیوٹنگ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ پروسیکیوٹنگ اینڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں عاملہ کے قانون کے تحت 2010 کا جو قانون ہے جس میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اس میں سے نیب کا لفظ نکال دیا جائے تاکہ نیب منی لانڈرنگ کے آفینسز کو نہ پروسیکیوٹ کر سکے، نہ انویسٹیگیٹ کر سکے۔ میرا آپ سب بھائیوں سے سوال ہے، آپ تو لاہور کور کرتے ہیں سارا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کس کیس کے اندر فیصلہ ہوگا؟ نیب نے منی لانڈرنگ کا ایک کیس کچھ دن پہلے کون سا فائل کیا ہے؟ کیوں اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم عاملہ کے اندر سے نیب کو نکال دیں؟ مجھے کسی دوست نے یہ بھی کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کہ نیب کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ میں نے ان کو ہنس کے کہا اگر ایکسپرٹیز نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا وہ جو دودھ دہی والا کیس نکالا ہے منی لانڈرنگ والا، وہ بغیر ایکسپرٹیز کے نکلا ہے، کوئی گوالا آ کے دے گیا ان کو سارے کاغذ منی لانڈرنگ والے۔ اب جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں کی جاتی، ملکی مفاد کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو عوام نے، آپ کے ووٹر نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اس سیکرڈ ٹرسٹ کے اندر بے ایمانی نہ کریں۔ آپ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی کیسز کے لیے ان قوانین کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے، کیونکہ جو اپوزیشن ہم سے مانگتی ہے وہ NRO کا بھی +++ ہے، وہ حکومت کسی صورت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا سے کٹ کے نہیں بیٹھ سکتے، پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، کرائم سے فائٹ کر رہی ہے، منی لانڈرنگ کو کرمنلائز کر رہی ہے، اس کے اوپر سخت ایکشن لے رہی ہے، اس کو اپنے سسٹم میں سے نکال رہی ہے، گنجائش نہیں رکھ رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیریس آفینس نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ اپنے ذاتی اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے کچھ لیڈروں کے ذاتی کیسز سے ہٹ کے ملکی مفاد کو سوچیں اور اپنے کانشیس، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں۔ قانون سازی کو فار دا سیک آف قانون لے کے چلیں۔ ہر قانون، جب آپ قانون بناتے ہیں اپنے ذاتی کیس کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، وہ اچھا قانون نہیں ہوتا۔ ان کو عدالتوں نے بھی نہیں چلنے دینا۔ تو خدا را ہمارا مذاق بنانا بند کریں۔ آپ کو عمران خان صاحب نے NRO++ کیا، اس کا اینڈ بھی نہیں دینا۔ آپ جتنا مانگتے رہیں، جتنا گڑگڑاتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ قانون تو انشاءاللہ ہم پاس کرائیں گے اور ہر صورت پاس کرائیں گے۔ آپ اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ قانون پاس کروائیں گے اور اقوام عالم میں پاکستان کا وہ عزت اور وقار بحال کریں گے جو ہمارا حق بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں صرف ایک چیز صرف ایڈ کر دوں، چھوٹی سی۔ بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا سارا، لیکن مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف علاج کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت لے کر بیرون ملک گئے تھے اور عدالت نے پابند کیا تھا کہ علاج کے حوالے سے عدالت کو مسلسل آگاہ رکھیں۔ اس وقت معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سیمپل خود کلیکٹ کر لے، جیسے یورین کا سیمپل ہے، بلڈ کا ہے، ان کے اپنے گھر کا کوئی بندہ کو اپنا بندہ اس کا سیمپل نکال لے۔ تو یہ کیمیکل ہے EDTA جو آپ کی ٹیسٹ ٹیوب